بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 979 چل رہی تھی، درس بخاری ہے، کتاب العیدین چل رہا تھا، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عید سے متعلق احادیث کریمہ لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ اپنے ایک نماز عید میں حاضری کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں کہ یہ حدیث کئی جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور بعض اوقات بعین ہی ذکر فرمائی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کا تکرار فرماتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ ایک ہی عنوان کے تحت اسی حدیث کو بار بار لا رہے ہوں، یہ تو پھر تکرار بیکار ہے کہ ایک ہی حدیث سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو گیا، تو پھر تحصیل حاصل ہے، یعنی دوسری دفعہ پھر اسی حدیث کو اسی عنوان کے تحت لانے کا کیا مقصد؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، کہ جو پہلے ہی حاصل ہو چکا اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بیکار اور عبث ہے۔ تو اس لیے امام بخاری یہ ایسا تو ہے نہیں، تو امام بخاری یوں کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک حدیث میں اگر 10 باتوں کا بیان ہے اور آپ غور کریں ان 10 باتیں، وہ 10 باتیں 10 ٹاپکس، 10 مضامین، 10 عنوانات کے تحت آ سکتی ہیں، تو پھر وہ ان 10 جگہ اس کو ذکر کریں گے اور ہر جگہ عنوان بدل دیں گے بس۔ جیسے یہ حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد خطبہ دیا، اس کے تحت بھی آ سکتی ہے۔ عورتوں کا عید کے لیے جانا، اس کے تحت بھی آ سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا نماز عید ادا کرنا، اس کے تحت بھی آ سکتی ہے۔ تو جتنے اس میں عنوانات ہیں، جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اتنے آپ عنوان قائم کر کے اس حدیث کو اس کے تحت لا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ حدیث کے تکرار مطلب یہ نہیں ہے کہ مخل بالفصاحت ہو اور ہم یہ کہیں کہ یہ بیکار تکرار کر دی گئی، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے مختلف چیزوں کے بارے میں استدلال کرتے ہیں، دلیل طلب کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں دلیل طلب کرتے ہیں بس اوقات اسی کو عنوان کے طور پہ ذکر کر کے اس حدیث کو اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اس حدیث سے یہ مسائل نکل رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حاضر ہوا، یا تو ایک ساتھ اور یا پھر مختلف ادوار میں، جیسے میں وضاحت کر چکا ہوں۔ وہ سب خطبہ دینے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، یعنی یہ خاص، اب پہلے تو ایک عید کا تذکرہ کیا مطلقاً کہ ہر عید میں تقریباً ایسے میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، پھر خلفائے ثلاثہ نے بھی، کہ عید پہلے پڑھائی ہے، خطبہ بعد میں دیا ہے۔ یہ تو ایک حکم کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر خاص ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ پھر خطبہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ اس پر تفصیلی کلام ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ پھر آپ صفوں کو چیرتے ہوئے خواتین کے پاس تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں، تو پوری آیت پھر اسی طرح ہے کہ پھر بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان چیزوں پہ ان سے بیعت لیں، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور اسی طرح زنا سے بچتی رہیں گی۔ یہ ان پہ سرکار نے وعدے لیے تھے خواتین سے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ کیا تم ان باتوں پر قائم رہو گی؟ راوی کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک عورت نے کہا جی ہاں۔ تو اس پہ جو پیچھے راوی ہیں یہ حسن بن مسلم، انہوں نے پھر طاؤس کو خبر، انہوں نے طاؤس سے سنی، اور حضرت طاؤس جو تھے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے حدیث سنی۔ یہ حسن بن مسلم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، عورت نے کہا جی ہاں، تو حسن بن مسلم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا نام ظاہر نہ ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی، لیکن ایک عورت نے جواب دیا، باقی عورتیں خاموش رہیں۔ اور اس کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غیر متوقع طور پر اچانک وہاں تشریف لائے۔ عورتیں ویسی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا روب تھا، ایک دبدبہ تھا، حالانکہ آپ نرم مزاج تھے، کوئی ایسا نہیں تھا، اور نہ تلخی سے کلام لیتے تھے، نہ ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک روب نبوت تھا
جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے نوازا ہے۔ یعنی اگر کوئی ملنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو ابھی سفر میں 1 مہینہ باقی ہوتا، اتنا دور ہوتا، لیکن جیسے اس ایریے میں داخل ہوتا قلب پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ بلا تمثیل، بغیر مشابہت کے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو شیر جو ہوتے ہیں یہ اپنے علاقے کی حدود قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جی یہاں پر ایک شیر کی حد شروع ہو چکی ہے، اور شیروں کی عادت ہوتی ہے، جو نر شیر ہوتا ہے یہ اپنے پورے علاقے کا راؤنڈ لگاتا ہے، روزانہ اس کی عادت ہوتی ہے تاکہ کوئی اور اگر باہر سے اندر شیر آ جائے تو اس کو بھگایا جا سکے۔ تو اگر آپ اس ایریے میں داخل ہو جائے اور آپ کو یقین ہے یہاں پہ خطرناک قسم کا شیر ہے جو پھاڑ کر رکھ دے گا، تو پھر آپ کس قدر خوف زدہ ہوں گے، آپ کے دل پر رعب طاری ہوگا۔ ہر ہلتی ہوئی جھاڑی کے پیچھے آپ کو شیر محسوس ہوگا، ہر چٹکتی ہوئی شاخ جو زمین پہ گری ہوئی ہے چھوٹی موٹی، اس پہ آپ کو گمان ہوگا شاید شیر نے پاؤں رکھ دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھانے کے لیے اس لیے میں نے کہا بلا تمثیل بلا تشبیہ، معاذ اللہ میں شیر کو کوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو، تاکہ اس کیفیت کو آپ سمجھیں۔ تو رعب نبوت شیر کے رعب سے تو بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب اور دبدبہ ڈالا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ ادنیٰ سی مخلوق شیر یہ ایک رعب اور دبدبہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو جو رعب دیا ہوگا اس رعب کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ میں اسی لیے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اس پہ کلام کیا تھا، پھر میں اسی لیے اس پہ کلام کر رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے راوی کا، کہ جب سرکار نے فرمایا کیا تم ان باتوں پر قائم رہو گی، یعنی جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کسی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک عورت نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان عورتوں کا انکار کا ارادہ تھا کہ نبی ہم تو یہ نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے، یہ تو جرأت کوئی کر ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام کیسے جرأت کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ سرکار کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا، یہ رعب عورتوں کے قلب پر طاری ہو گیا تھا۔ جب یہ تو عورتیں ہیں، وہ مرد حضرات جو مطلب عورتوں سے کہیں زیادہ ول پاور رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اور بہت زیادہ مطلب وہ نبی کریم کی صحبت میں رہنے والے تھے، اور اکثر صحبت اور رعب کو تھوڑا کم کر دیتی ہے یا رعب کو برداشت کرنے کی طاقت دے دیتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے تو ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سرکار سے کلام کر سکے، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ ہماری اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم چہرہ اٹھا کے سرکار کے چہرے کو دیکھ لیں۔ لیکن وہ اس کا استثناء کرتے ہوئے کہتے ہیں سوائے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے، کہ یہ اکثر سرکار کی طرف دیکھتے، یہ سرکار کو دیکھ کے مسکراتے، سرکار ان کو دیکھ کے مسکراتے۔ لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں تمام صحابہ یکساں تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار کے سامنے بیٹھتے تھے تو ہم میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آپ سے کوئی سوال کر سکیں، اتنا رعب ہوتا تھا ہمارے اوپر۔ تو ہم یہ خواہش رکھتے تھے کاش کوئی عربی صحابی آ جائیں، یعنی گاؤں کے رہنے والے، کیونکہ وہ اتنے آداب مجلس نبوت نبی کو نہیں جانتے تھے کہ نبی کی مجلس کے آداب کیا ہیں۔ تو وہ اگر کوئی کویسچن کرتے سرکار اس کو نظر انداز فرماتے، ان کی تلخی کو یا سختی کو، یا آداب کے خلاف کوئی ادب کے خلاف سوال کر لیا، جسے بات چل رہی ہے سرکار کلام کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر انہوں نے کویسچن کر لیا، تو سرکار بھی درگزر فرماتے تھے کیونکہ وہ اتنے آداب کو جانتے نہیں تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم یہ تمنا کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے کاش کوئی عربی صحابی آ جائے اور وہ کویسچن کریں، سرکار اس کا جواب دیں تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو اس پس منظر میں ذرا آپ تھوڑا سا اور کریں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو سرکار کے اکثر صحبت یافتہ اور مرد ہیں، ان پر رعب طاری ہونے کا عالم یہ ہے، تو خواتین کا کیا ہوگا؟ تو یوں ہے کہ سرکار نے آ کے کویسچن کیا اور عورتیں رعب اور دبدبے میں جواب نہ دے سکیں۔ ایک اور یہی کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، بعض اوقات کوئی بڑا ہم سے سوال کرتا ہے، ایک کلاس ہے، اب جواب بہت سوں کو آتا ہے لیکن جواب دینے میں خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے سامنے بولنے میں ڈر لگتا ہے، تو یہی ایسی کیفیات ان پر بھی طاری تھی۔ تو ایک عورت نے ہمت کر کے جواب دیا جی ہاں۔ تو یہ حسن بن مسلم جو پیچھے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت کون تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تم صدقہ دو۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انکار مقصود ہوتا تو سرکار پھر تو کہتے تم انکار کر رہی ہو، نہیں، بلکہ اگلا کلام ہی ثابت کرتا ہے کہ ان کی خاموشی اور ان میں سے ایک نمائندہ عورت کا کھڑا ہو کر جی ہاں کہنا، سرکار نے سب کا جواب متصور فرمایا کہ سب جواب دے رہی ہیں، اچھا جب آپ راضی ہیں انہی چیزوں پر قائم رہیں گی تو اب پھر آپ صدقہ دیں۔
کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے، مجھ سے بیعت کی ہے، میری اطاعت کی بیعت کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم نے ایک پس منظر آپ کو بتایا، جو ایک مطلب سچویشن جو وہاں کی تھی، اس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اسی کے پیش نظر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پھر بہتر ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم بار بار سمجھاتے ہیں کہ کبھی بھی صرف حدیثیں نہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ بخاری لے کے بیٹھے ہوئے گھر میں، ترجمے والی، بس اس کی شرح نہیں لکھی ہوئی، کسی عالم سے اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، ڈائریکٹ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ جملہ پڑھتے اور وضاحت آپ کے سامنے کوئی بھی نہ لکھی ہوتی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم رہو گی، کسی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک نے جواب دیا، تو عام آدمی جس کو اتنی گہرائی نہیں پتا، یقینی سی بات وہ کہتا اوہو دیکھو اس کا مطلب ہے وہ خواتین شاید راضی نہیں تھی، سرکار پوچھ رہے کہ قائم رہو گی، سب خاموش رہی۔ تو اس طریقے سے پھر شیطان کے لیے ذہن میں وسوسے ڈالنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ نہ تو قرآن کا صرف ترجمہ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ ضروری ہے، اور اسی طرح کبھی حدیث کو صرف ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں بلکہ شرح کے ساتھ پڑھیں، یہی ضروری ہے۔ یا پھر آپ کسی سے سیکھیں، کوئی عالم دین تفسیر بیان کرے، کوئی عالم دین آپ کے سامنے شرح بیان کرے، ان سے بس آپ سیکھیں جیسے آپ یہ سن رہے ہیں۔ لیکن براہ راست اگر آپ خود کود جائیں گے تو یاد رکھیں بعض صورتوں میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، وضاحت آپ کے سامنے ہے نہیں، آپ نے صرف چند چیزیں پڑھ لیں اور اس سے بدگمانی پیدا ہوئی، تو اس بدگمانی کو کون نکالے گا؟ اگر آپ کو کوئی عالم میسر نہیں ہوا اور شرح آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں تو یہ بدگمانی بیٹھ جائے گی، اور یہی پھر آپ کو بے ادبی کی طرف لے کر آئے گی، اور بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے ینگسٹرز جو ہمارے بچے بچیاں ہیں، جو اکثر سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر اسی طرح حدیثیں ڈھونڈتے رہیں گے، آیات ان کو مل جائیں گی اور ان کے تراجم کو بعین ہی قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، شرح نہیں پڑھی ہے، تفسیر نہیں پڑھی ہے، کسی عالم سے وضاحت نہیں مانگی ہے۔ اگر ترجمے یا صرف ترجمے سے قرآن یا حدیث کا سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو آپ بتائیے کہ پھر اتنے عرصے دراز تک دارالعلوم میں پڑھنا، اتنے مضامین کا پڑھنا کیوں ضروری تھا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر ترجمے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تو عربی اللسان تھے، ان کے لیے تو وہ مادری زبان تھی قرآن عظیم کی زبان جو عربی زبان ہے، لیکن وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ تو ان کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ سیکھنے کی تھی، کوئی چیز تھی، کوئی وضاحت تھی، مقصود الہی کا تعین تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، جو سرکار کی طرف سے تعلیم یافتہ ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے محتاج، اور ماشاءاللہ 15ویں صدی ہجری میں یہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کہتے ہیں ہم خود ریسرچ کرتے ہیں جی قرآن پاک پر ترجمہ لے کر اور حدیثوں پر، باقی ہم کسی کی شرح نہیں پڑھتے، کسی مولوی کا بیان نہیں سنتے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی آپ کیا کرو گے اتنا؟ چلے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک نئے فن کی کتاب اٹھائیں، مثلا آپ نے منطق فلسفہ اٹھا لیں، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا خالی ترجمہ پڑھیں، مل جائیں گے، عربی کتابوں کے ترجمے مل جاتے ہیں، اور کسی سے پوچھیں نہیں، کسی سے شرح معلوم نہ کریں، اب ذرا بتائیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے پڑھا ہے، جیسے مطلب آئی ٹی کے شعبے سے کوئی وابستہ ہے، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، کتابوں بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، بالفرض کسی نے اس کا ترجمہ لکھ دیا، تو کیا صرف ترجمہ پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو پھر ترجمہ بن کر عالم کیسے بن سکتا ہے؟ ترجمہ بن کر صرف ترجمہ پڑھ کر بغیر شرح بغیر تفسیر کے آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپ میڈیکل لائن میں مداخلت بیجا کے مرتکب ہو جائیں، غلطی کر بیٹھیں، آپ کی آخرت کی بربادی نہیں ہے۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیں، کچھ بھی گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ قرآن یا حدیث کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں ناانصافی کا، تو پھر آپ کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کوئی بے ادبی، گستاخی، غلطی ہو گئی تو ایمان چلا جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط چاہیے۔ میں تو آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ شاید میں قرآن سے ہٹا رہا ہوں، حدیث سے، میں تو ترغیب دے دے کے تھک گیا ہوں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں ترجمہ اور شرح کے ساتھ۔
یا پھر کسی استاد سے باقاعدہ پڑھیں جو قرآن اور حدیث کی شرح کا ماہر ہو، اس سے آپ پڑھیں، اور ہو بھی وہ مطلب اچھے استاد اور صحیح العقیدہ ہوں، ان سے آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال حسن بن مسلم کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں وہ عورت کون تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تم صدقہ دو، صدقہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا بچھایا اور فرمایا لاؤ ڈالو، تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ ترجمہ دیکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَكُنَّا فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي، کہ پہلے فرمایا ثم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہلما، حضرت بلال فرماتے ہیں ہلما آؤ، لَكُنَّا فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي، تمہارے لیے فدا، تم پر فدا ہو جائیں میرے ماں اور میرے باپ۔ یہ خواتین سے فرما رہے، کننا جمع کی ضمیر ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، حاضر مؤنث کے لیے، تو گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین کے لیے کہہ رہے ہیں تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جیسا کرو۔ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی